اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی بچے خیرت سے ہوں گے، اچھے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، ہم جماعت چھٹی کا اردو پڑھنے جا رہے ہیں۔ کل ہم نے پچھلا سبق جو ہے شری رام چندر جی اس کو مکمل پڑھا، اس کے سوالات کے جوابات لکھے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قلم۔ تو آپ کو پتہ ہے قلم کس کو کہتے ہیں، روز آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، آپ اسے لکھتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، اس سبق کو پڑھتے ہیں۔ قلم کیوں چل رہا ہے پیچ و خم سے، یہ جا کر پوچھئے اہل قلم سے۔ پیارے بچوں، پیچ و خم ایک لفظ ہے یہاں پہ، اس کا معنی ہے ٹیڑھا میڑھا یا موڑ۔ اور اس میں اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ شاعر قلم کے بارے میں یہ بات معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ قلم ایک ہی انداز اور ایک ہی طریقے سے کیوں نہیں چلتا، اس میں کیوں کبھی ٹیڑھا پن اور کبھی جھکاؤ سے لکھنا پڑتا ہے، کبھی سیدھا ہو کے لکھنا پڑتا ہے۔ تو شاعر کے مطابق اس بات کا علم ان ہی لوگوں کے پاس ہے جو قلم چلاتے ہیں، اور آپ انہیں لوگوں یعنی اہل قلم سے پوچھنے کے لیے کہتے ہیں۔ تو اہل قلم کا کیا معنی ہے؟ اہل قلم کا معنی ہے یہ ادیب یا لکھنے والے، مصنف، شاعر، ٹھیک۔ عجائب اس کی سب گلکاریاں ہیں، تعجب خیز گوہر باریاں ہیں۔ عجائب کا معنی ہے عجائب، عجیب کی جمع ہے، اور اس کا معنی ہے حیران کرنے والا یا حیران کرنے والی۔ اور گلکاریاں کا معنی ہے پھول بنانا، پھول کاٹنا۔ اور تعجب خیز کا معنی ہے حیران کرنے والا۔ اور گوہر باریاں کا معنی ہے موتی برسانے والا۔ تو اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ قلم سے جو قسم قسم کے خطوط، جو پھول، نقشے بنتے ہیں، وہ سب عجیب و غریب اور حیران کرنے والے ہیں۔ اور جو موتی اس قلم سے ٹپک پڑتے ہیں وہ انسانی عقل کو محو حیرت کر دیتے ہیں۔ اور کہیں یہ بادشاہ ہاتھ بن کر ہوا ہے عدل پرور یا ستمگر۔ عدل پرور کا معنی ہے پیارے بچوں یعنی انصاف کی پرورش کرنے والا، اور یا منصف ہم کہتے ہیں۔ اور ستمگر کا معنی ہے ستم ڈھانے والا یا ظالم، ظلم کرنے والا۔ تو اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ قلم بادشاہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو بادشاہ رعایا کے لیے وقت وقت پر احکامات صادر کرتا ہے، اور اگر بادشاہ عادل ہو تو وہ قلم کے ذریعے ہی بے انصاف اور ظلم کے احکام صادر کرتا ہے۔ اور مطلب یہ کہ قلم کبھی عادل بھی بن جاتا ہے اور کبھی ظالم بھی۔ ہاں، تو بادشاہ اگر عدل کرنے والا ہو، عادل ہو، تو وہ اپنی قلم سے انصاف کرتا ہے، اپنے اور ظلم نہیں کرتا ہے۔ اور اس کا اصل مطلب یہی ہوا کہ قلم کبھی عادل بن جاتا ہے اور کبھی ظالم بنتا ہے، کبھی انصاف کرنے والا بنتا ہے اور کبھی ظلم کرنے والا بنتا ہے۔ ملا گر شاعر شیریں بیاں کو تو حیراں کر دیا اہل جہاں کو۔ تو پیارے بچوں، اہل جہاں کا معنی ہے جہاں والے یا دنیا والے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر یہ قلم شاعر کے ہاتھ میں آیا تو شاعر میٹھی باتیں اس قلم سے لکھتے ہیں، تو قلم میٹھی باتیں لکھنے والے شاعر کے ہاتھ لگ جائے تو وہ لذیذ اور میٹھی باتیں لکھنے کے کام میں لاتا ہے، جو اپنی آن میٹھی باتوں، نصیحتوں یا کہانیوں، غزلوں، گیتوں سے پڑھنے والے کے دلوں کو حیران اور خوش کر دیتا ہے۔ ہاں، اور اس کے بعد ایک اور شعر ہے، مصور کے جو یہ ہاتھوں میں پہنچا تو کھینچا حسن کا انمول نقشہ۔ ہاں، مصور کا معنی ہے پیارے بچوں تصویر کھینچنے والا، اور انمول کا معنی ہے جس کی کوئی قیمت نہ ہو، یعنی بہت زیادہ قیمتی، جس کی کوئی قیمت نہ ہو، یعنی بہت زیادہ قیمتی، بہت زیادہ قیمتی۔ تو
شاعر کہتے ہیں کہ اگر یہی قلم جب کسی مصور کے ہاتھ میں، کسی تصویر بنانے والے کے ہاتھوں میں پہنچے تو وہ اس کو اپنے ماہرانہ انداز سے اس طرح کھینچتا ہے جس سے بہت ہی دلکش، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی حسین اور جمیل شکلیں اور تصاویر بنتی ہیں، جن کو دیکھ کر لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ہاں، کسی کو زندگی واپس دلائے تو مشکل میں کسی کے کام آئے۔ ہاں، بہت زیادہ گہرا معنی رکھتا ہے یہ شعر پیارے بچوں، کہ اس کا مطلب ایسے ہوا کسی کو زندگی واپس دلائے۔ اگر ہم وچھو کہ قلم یہ اخ مطلب بے جاندار شے، بے جاندار چیز، یہ کیا ہے کنس زندگی واپس دتھ، لیکن کت پٹن مطلب ہیکان زندگی واپس دتھ، کیا مطلب شاعر سن ونن، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بیمار مرنے کے قریب ہو، جب وہ کسی قابل حکیم یا کسی اصل ماہر ڈاکٹر کے پاس جائے تو وہ ڈاکٹر یا حکیم اس کے علاج کے طور پر قلم سے دواؤں کا کوئی ایسا نسخہ لکھتا ہے جن کے استعمال سے وہ صحت یاب ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی پھر بحال ہو جاتی ہے۔ سہ بیٚیہِ ٹھیک گژھان ییٚلہِ أمِس ڈاکٹر صٲب یِم نسخہٕ لیکھان چھِ، نسخس پٮ۪ٹھ دوا چھُ لیکھان امہِ قلمہٕ سۭتۍ، پتہٕ چھِ یہ دوا کھٮ۪وان، یہِ چھُ بیٚیہِ صحت یاب گژھان۔ یہی اس کا مطلب ہوا ہے کسی کو زندگی واپس دلائی۔ تو مشکل میں کسی کے کام آئے کا مطلب یہ مطلب شاعر کا جو کہنا ہے وہ یوں ہے کہ کوئی شخص بے گناہی کے باوجود سزائے موت کا مرتکب بن جاتا ہے اور اس کو مرنے میں کوئی شک نہیں رہتا، تو عدالت کے ذریعے منصف یعنی جج جو ہوتا ہے اس کو بے گناہ قرار دے کر بری کر دیتا ہے، اور یہ حکم بھی کس کے ذریعے نکلتا ہے، یعنی یہ بھی قلم کے ہی ذریعے نکلتا ہے، قلم سۭتی یہ حکم تے لکھنا۔ تو اس طرح سے یہ مشکل کے وقت بھی کسی کے کام آتا ہے، تو ات پہ کنسی مشکل گھڑی مزن تے بکار ایوان، ضرورت ایوان۔ کسی کی آن میں قسمت پلٹ دے، کسی بدبخت کو تختہ الٹ دے۔ ہاں، تو آن میں کا مطلب ہے فوراً۔ ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاعر کہتا ہے کہ قلم ایک ایسی شے ہے، قلم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی قسمت پلٹ دیتا ہے۔ امتحان میں قلم کے ذریعے پاس ہو تو ڈگری ملی، امتحان میں قلم کے ذریعے کامیابی ملی تو کامیاب ہو تو ڈگری ملی، افسر بنا تو زندگی بنی۔ کوئی ایسا بدبخت اور بدقسمت بھی ہوتا ہے کہ اس کے خلاف کارروائی ہوتی، عدالت نے اس کے خلاف فیصلہ دیا، عمر قید یا سزائے موت کا فیصلہ صادر ہو تو اس کی عمر ضائع ہو گئی اور اس کی زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ جہاں میں ہے یہ کیا کیا گل کھلاتا، ہزاروں اپنی جوہر ہے دکھاتا۔ آخری شعر ہے اس نظم کا، جو آخری شعر ہے اس میں کیا کہتا ہے شاعر، اور پہلے یہ بھی یاد رکھو کہ گل کا مطلب ہے پھول اور جہاں کا مطلب ہے دنیا، اور جوہر جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جوہر کا مطلب ہے خوبی، خصوصیت یا کمال، لیاقت ہے اس کا معنی۔ تو اس آخری شعر میں شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ قلم ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی شے ہے جو دنیا میں یعنی مختلف قسم کے رنگ لاتا ہے، یعنی کیسے کیسے رنگ لاتا ہے، لا کر بدلتا ہے، وقت اور موقع کے مطابق اپنا طریقہ بدلتا رہتا ہے۔ اور اگر عالم جو ہے، عالم اسے اپنے انداز سے چلاتا ہے، استعمال کرتا ہے، ظالم اسے اپنے من کے موافق کام میں لاتا ہے، اور مصنف اپنی تصانیف کو سجانے کے لیے، آراستہ کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے، اور عدالت میں اگر ہم دیکھیں تو عدالت اسے عدل کے رنگ میں استعمال کرتی ہے۔ اور یہ جو طالب علم ہے، جیسے آپ طالب علم ہیں، آپ اس کو علم سیکھنے اور حاصل کرنے کے کام لیتا ہے، یعنی آپ اس قلم سے علم سیکھنے اور علم حاصل کرنے کے کام میں استعمال کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ اس سبق کی جو تشریح آج، یہ اس سبق کی تشریح تھی جو ہم نے آج پڑھی۔ تو یا ہم یوں کہیں گے کہ آج ہم نے اس سبق کو مکمل پڑھا، تو انشاءاللہ ہمارا جو اگلا کلاس ہوگا وہ اسی سبق کے سوالات کے حوالے سے ہوگا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔